خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایانہ کا سلام۔ خدا برکتوں پر برکتیں ہماری زندگی میں دے، فضل پر فضل کرے اور اپنے جلال کو ہماری زندگی میں پرزور طریقے سے ظاہر کرے۔ خداوند ہم پر رحم اور فضل کر کے اپنی نعمتوں، اپنی برکتوں، اپنے روح کے کام کو ہماری زندگی میں کرتا رہے۔ بک آف جینیسس، پیدائش کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں۔ بیرشیت، اتپتی، اس کے تیسرے چیپٹر میں ہیں اور آج ہم 17 ورس میں پڑھیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ کویسچن آنسرز کس طریقے سے خداوند نے آدم اور حوا کے ساتھ کیے، پھر سانپ کو سزا دی، حوا کو اس کی سزا سنائی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آدم کے لیے کیا خبر تھی۔ 17ویں آیت میں دیکھیں گے، لکھا ہے کہ اس نے اور آدم سے خداوند نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ بڑی کی ورسز ہیں یہ، اس میں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کو۔ یہاں پر خدا نے آدم کو جو پوائنٹ کیے کہ اس کی غلطیاں کیا تھیں، اس سے پہلے کہ خداوند اس کو یہ پوائنٹ کرتے کہ چونکہ تو نے اس درخت کا پھل کھایا ہے جو کہ نہیں کھانا چاہیے تھا اور میرے حکم کو توڑا، خداوند نے کہا کہ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا خداوند کے نزدیک بیوی کی بات ماننا گناہ تھا؟ نہیں، دونوں کو مددگار تو بنایا گیا تھا ایک دوسرے کا، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر خداوند نے اس سسٹم کے بارے میں بتایا کہ جو سسٹم میں نے جو ہے وہ بنایا تھا، یعنی کہ آدم کو ہیڈ بنایا تھا اور حوا کو اس کا نگہبان، یعنی کہ حوا کا نگہبان بھی ٹھہرایا تھا، اور خدا نے آدم کو جب بنایا تو اس گھر کا بادشاہ یا مالک بنایا اور حوا کو اس کے مددگار کے طور پر اس کے ساتھ کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی چیز کو جو ہے وہ خداوند نے بار بار وہاں پر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ جب حوا سے بات ہوئی، جب عورت سے بات ہوئی، تو کہا کہ اب تیرا شوہر تجھ پر حکومت کرے گا، اور خداوند نے جو ہے وہ اس کو وہاں پر اس کو یاد دلایا کہ اصل سسٹم کیا ہے، کہ خداوند ہیڈ ہے مسیح کا، مسیح جو ہے مرد کا، مرد جو ہے وہ عورت کا، اور برکت کی جو ایک لڑی ہے، برکت کا ایک جو سلسلہ ہے، اس کو کہاں سے کہاں تک چلنا چاہیے اس کے حوالے سے بتایا۔ اور خداوند نے آدم سے کہا کہ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، مینز کہ خداوند نے آدم کی یعنی عورت کو، حوا کو اس کی بیوی ٹھہرایا۔ دیٹ مینز آبویسلی ان کو ہسبینڈ اینڈ وائف، مرد اور عورت، میاں اور بیوی ٹھہرایا، اور وہاں پر ان کو خداوند نے ریئلائز کروایا یہ چیز، اور خداوند نے ساتھ میں اس کو آدم کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کا گناہ کیا تھا، ایکچولی اس نے غلطی کہاں پر کی اور پھر گناہ کیا کیا۔ غلطی کیا کی کہ وہاں پر آدم نے ٹیک اوور نہیں کیا جب وہ گفتگو کر رہے تھے، اور پھر گناہ یہ کیا کہ خداوند کے حکم کو توڑا اور اسے اس پھل کو کھایا جو کہ نہیں کھانا چاہیے تھا۔ اور ساتھ میں ہی خداوند نے آدم کو اس کی بات کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت جس کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا تھا اور میں نے کھایا تھا۔ یہ بات خداوند کو آدم کہہ رہا تھا جب آدم سے سوال کیا گیا، تو وہ خداوند پر بھی الزام لگاتا تھا اور عورت پہ، تو خداوند نے پھر اس کو جواب میں یہ کہا کہ چونکہ تو نے، یعنی اس کے منہ کی بات میں اس کو پکڑا کہ چونکہ تو نے یہ کیا ہے اور یہ ایکچولی غلط کیا ہے، اور تو نے اس سسٹم کو ڈسٹروائے کیا جو میں نے بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ تجھ سے حکم عدولی ہوئی اور تو اس پھل کو کھا گیا جس کو کھانا جائز نہیں تھا، جس کو نہ کھانے کا خداوند نے حکم دیا۔ اب بات یہ ہوئی کہ اس پھل کو کھانے کے سبب سے لکھا ہے کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو گئی، کیونکہ اس زمین پر کھڑے ہو کر گناہ کیا تھا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر گئے تو آسمان پر جا کر بھی خون انڈیلا انہوں نے، کیونکہ آسمان میں ابلیس نے گناہ کر دیا تھا، اور جہاں پر ابلیس نے گناہ کیا تھا وہ جگہ ناپاک ہوئی۔ تو اسی طرح زمین پر جب آپ دیکھیں کہ زمین پر آدم نے گناہ کیا تو وہ جگہ ناپاک ہوئی، اور زمین کے لعنتی ہونے کے سبب سے کیا ہوا کہ جتنی بھی چیزیں اس زمین میں سے پیدا ہوئی ہیں ان سب پر وہ لعنت آ گئی،
اس میں جانور بھی تھے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ درخت وغیرہ یہ سب شامل ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اس وقت جانور سارے ہی اکٹھے رہتے تھے، جیسا خدا کے کلام میں لکھے کہ سارے ہی باغ میں رہتے تھے۔ جیسے یہ سایہ 11 باب میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ شیر اور بچہ اکٹھے کھیلیں گے، اور گائے اور بیل کے ساتھ شیر بیٹھے گا، چیتا جو ہے وہ بکری کے ساتھ بیٹھے گا۔ مینس کہ ان جانوروں کی نیچر وائلنٹ نہیں تھی، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ جنگ نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو پھاڑتے کھاتے نہیں تھے۔ اور جو جنگلی جانور ہیں، درندے ہیں، وہ درندے نہیں تھے، وہ آدم کے ساتھ رہا کیے کرتے تھے، اور خطرناک جانور بھی ادھر ہی ایک ساتھ رہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی زمین پر لعنت آئی، اسی سبب سے پھر کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزوں پر اس گناہ کا ایفیکٹ آتا ہے۔ سو لوگ جو موروثی گناہ کی بات کرتے ہیں، وہ گناہ کا ایفیکٹ جو ہے نہ صرف نسل انسانی پر آیا بلکہ پورے جانوروں پر بھی آ گیا۔ اسی لیے جانوروں کی قربانیاں جو تھیں وہ ناقص ٹھہریں، کیونکہ جب جانوروں کو جب قربانی کے لیے پیش کیا جاتا تھا، جیسے بھیڑ بکری یا گائے، تو ان کی قربانی 1 سال کے لیے انسان کو کفارہ میں کور کرتی تھی، کیونکہ خون میں تو کفارہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ پوری جو ہے زندگی کے لیے وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے اسی ریزن کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو پھر اس دنیا میں آنا پڑا، کیونکہ زمین اور اس سے جڑی ہوئی ہر چیز، زمین سے پیدا ہوئی ہر چیز لعنت کے نیچے آ گئی، آدم کے اس گناہ کے باعث جو اس نے انجام دیا تھا۔ اور یہی ریزن ہے کہ جب آدم اور حوا کو باغ سے نکالا گیا تو جانوروں کو بھی باغ سے نکال دیا گیا۔ ایک روایت یہ کہتی ہے there is that extra canonical book جس کو apocryphal book بھی کہتے ہیں، جو کہ ٹیسٹیمنٹ آف ایڈم اینڈ ایو کے نام سے ہے، تو اس میں ایک لکھا گیا ہے کہ جانوروں نے جب دیکھا کہ ہمارے اوپر لعنت آئی ہے تو انہوں نے اپنا منہ کھول کر قرض کرنے کی کوشش کی آدم کو، تو اس لیے خدا نے جو ہے وہ ان کے منہ کو بند کر دیا اور ان سے سپیچ لے لی۔ اب اس بات کو بائبل میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا، تو پلیز اس چیز کو ایسے نہ سوچیں کہ میں آپ کو نئی تعلیم دے رہا ہوں، میں ویسے ہی آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ روایات کیا کہتی ہیں۔ اور ایک روایت جو ہے یہ کہتی ہے کہ جانوروں سے سپیچ اس لیے لے لی گئی کہ جانوروں نے اس چیز پر اعتراض کیا کہ گناہ تو اس نے کیا، اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کیوں مرتکب ہوں اس چیز کے، ہم پر کیوں لعنت آئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی لیے گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پیدا کرتا ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کی تیسری اور چوتھی پشت تک اس کو بدلہ دیا جاتا ہے، اور ماں باپ کا گناہ جو ہے اس کا اثر آپ یہ دیکھیں کہ بچوں پر بھی آتا ہے، ایون دو کہ وہ خود گناہ کے ذمہ دار ہیں، لیکن موت جو ہے وہ پوری نسل کے اوپر آ گئی۔ اسی طرح موت اور لعنت جو تھی وہ جانوروں کے اوپر بھی آ گئی، اور یہی ریزن تھا کہ یسوع مسیح نے ہماری لعنت کو، ہماری موت کو اپنے اوپر پھر صلیب پر لیا، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سارے چھٹ گئے ہیں اب۔ تو اب دیکھیں کہ زمین چونکہ لعنتی ہوئی، تو خداوند نے کہا کہ کہ یہ سب ٹرانسفر اب ہوگی، یہ قرض جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی، اور کہا کہ جب مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر پیداوار زمین کی کھائے گا۔ حالانکہ اس سے پہلے سسٹم یہ تھا کہ کھیتی باڑی نہیں کی گئی تھی، زمین پر میدان کی سبزی نہیں اگی تھی، کھیت کے پودے نہیں تھے، بلکہ یہ پھل وغیرہ کھاتے تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آسمان پر سے جو ہے وہ اوس پڑتی تھی اور زمین سے کوہر اٹھتی تھی، اور وہی جو ہے وہ روئے زمین کو سیراب کرتی تھی، اور آدم اور حوا کے لیے محنت مشقت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن گناہ کے باعث کیا ہوا کہ محنت اور مشقت وہاں پر ایڈ کر دی گئی، اور لکھا ہے کہ جب تو کھیتی باڑی کرے گا تو زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے اور کانٹے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ آدم کو یہ حکم دیا، اور آدم کو ساتھ میں یہ طریقہ بھی خداوند نے بتایا۔ تو اس میں دیکھیں کہ سزا بھی نظر آتی ہے، لیکن خداوند کا رحم بھی نظر آتا ہے کہ خداوند نے ان کو بتایا کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قائن نے جب پیدا ہوا تو اس نے وہ پیشہ آدم سے ہی اڈاپٹ کیا، اور اس نے کھیتی باڑی کا آغاز کیا، کھیتی باڑی کرنی شروع کر دی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خون پسینے کی کمائی، کھیتی باڑی، کھیت کی سبزی اور زمین کے اندر مشقت کرنے کا طریقہ وہاں پر خدا نے آدم کو سکھایا، اور آدم کو یہ بتایا خدا نے کہ اب اسے زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ خدا کی سچویشن وہاں پر ایک ایسے باپ کی سی ہے جو کہ یہ جانتا ہے کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، اور اب یہ اس آسائش کو، اس گھر کو نہیں حاصل کر سکتا جس میں یہ رہتا تھا، اور باغ کی ساری خوبیاں
اسے انجوائے نہیں کر سکے گا، لیکن خدا نے اس کو زندہ رہنے کے لیے ساتھ میں طریقہ کار بھی بتایا۔ پھر خداوند نے اس کو یہ بھی طریقہ کار بتایا کہ مردہ جب ہو جائے، یا تم لوگوں کی موت آئے، جب تم لوگ فزیکلی تمہاری ڈیتھ ہوگی تو تم نے کہاں جانا ہے؟ لکھا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ یہاں سے جو دفنانے کا سلسلہ ہے جانور کو، جانور کہہ رہا ہوں کہ مردے کو، وہ دفنانے کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ خداوند نے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلا جنازہ کس نے پڑھایا، پہلی دفعہ کس نے بتایا کہ زمین میں دفن کرنا، اور دیکھیں کہ ہندو لوگ جلاتے ہیں اور باقی قومیں بھی ایسی ہیں جو جلاتے ہیں، لیکن دفنانے کا کانسیپٹ جو ہے بائبل میں سے لیا گیا، اور یہیں سے لیا گیا ہے کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ عام طور پر یہ ورس جو ہے وہ ایش وینسڈے کو، جو کہ ایک بت پرستانہ تہوار ہے، تو کیتھولک چرچ والے ماتھے پر وہ جو ہے وہ ایکویناکس کراس جو ہے وہ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کا اب ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا ہے، ایون دو کہ ہمارے بدن اب بھی خاک میں ہی جاتے ہیں، لیکن ہم اب جلالی بدن میں ہیں۔ لیکن اس کا تعلق ایش وینسڈے یا اس طرح کی کسی رسم سے نہیں ہے، یہ خداوند نے سمپل جو ہے وہ ایک ان کو طریقہ بتایا تھا کہ اب جب کہ تمہاری موت ہوگی تو تم کس طریقے سے دفنائے جاؤ گے۔ یہاں پر خداوند نے باغ سے نکالنے سے پہلے ان کو چند فائنل انسٹرکشنز دے رہے ہیں۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ سزا بھی مل رہی ہے، لیکن خدا کا رحم بھی اس میں نظر آتا ہے، اور خداوند ان کو انسٹرکشنز بھی دے رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ اور لکھا ہے کہ آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا۔ پہلے جو ہے وہ عیشا کہا گیا تھا عورت کو، اس نے کہا تھا کہ یہ عورت ہے، یہ ناری کہلائے گی، عورت کہلائے گی، عیشا کہلائے گی، لیکن خدا نے اس کا نام آدم نے اس کا نام تبدیل کیا اور اس کا نام حوا رکھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اب موت نے ہم پر راج کرنا شروع کر دیا، لیکن اس نے رکھا کہ اس کا نام حوا ہے کہ وہ زندوں کی ماں کہلائے گی۔ اور اس میں بھی ایک پروفیسی ہے کہ ایونچولی جب مردوں میں سے ہم زندہ کیے جائیں گے، کیونکہ خداوند نے بھی پروفیسی دی تھی کہ تمہارے لیے جو ہے نجات دہندہ کا بندوبست کیا جائے گا، اور مردوں میں سے زندہ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ آدم کو معلوم تھا کہ اب خدا ہمارے لیے نجات کا بندوبست کرے گا، اور اس لیے اس نے اس کا نام حوا رکھا کہ وہ زندوں کی ماں کہلائے۔ اور جب ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے تو آدم اور حوا سے، جو کہ پوری دنیا کے ماں اور باپ ہیں، ہماری ملاقات ہوگی، ہم ان کو دیکھیں گے اور ان سے ضرور ملیں گے۔ اور یہ وہ واقعہ تھا جب آدم اور حوا مردوں میں سے ڈیفینیٹلی زندہ ہوئے تھے یسوع مسیح کے زندہ ہونے پر، اور لکھا ہے کہ جو مقدسین تھے جو کہ مسیح سے پہلے کے تھے، ان سب کے بدن جو ہیں وہ زندہ ہو گئے اور وہ لوگوں کو دکھائی دیے۔ اور آج بھی جو ہیں آدم اور حوا کی روحیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند کے پاس ہوں گی، اور جب ہم ملاقات ان سے کریں گے تو بہت سی باتیں کرنے کو، سیکھنے کو ملیں گی جو کہ ہم ان سے پوچھ سکیں گے خدا کی بادشاہی میں۔ اور لکھا ہے کہ خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ پہلے آدم اور حوا چونکہ ننگے جب انہوں نے محسوس کیا تو انہوں نے کیا کہ انجیر کے درختوں کے پتے سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، لیکن خداوند نے ان کو صحیح طریقہ بتایا کہ اب جو کورنگ کا طریقہ ہے وہ قربانی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے کاموں سے، شریعت کے اعمال پر تکیہ کرنے سے جو ہے وہ راست باز نہیں ٹھہریں گے، اس کے لیے کسی کو قربان ہونا پڑے گا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ چمڑے کے کرتے بنانے کے لیے وہاں پر ایک برا ذبح کیا گیا، یا وہاں پر قربانی دی گئی جس کے چمڑے سے وہ کرتے بنائے گئے، اور خدا نے ان کو کپڑا پہننے کا سلیقہ بھی وہاں پر سکھایا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے پتے باندھے تھے اپنے اوپر۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی قربانی جو ہے وہ ان آیات میں ہمیں نظر آتی ہے، پہلی دفعہ خون کا بہایا جانا کورنگ کے لیے نظر آتا ہے، اور یہی کانسیپٹ پھر آگے بڑھتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب حابل نے قربانی دی تھی تو اس نے خون خداوند کے حضور چڑھایا تھا، اور اس نے کفارے کے طور پر اپنے پلوٹھی کے بچے جو بھیڑوں کے، اپنے بھیڑ بکریوں کے، وہ ادا کیے، اور خداوند نے ان کو کانسیپٹ جو بتایا۔ ان ورسز میں چیپٹر 3 کی پہلی 21 ورسز میں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس میں خدا کی الوہیت نظر آتی ہے، اس میں خدا کہ یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ آدم اور حوا سے ملنے کے لیے آئے تھے وہاں پر، اور یسوع مسیح کی نبوت کی روح نظر آتی ہے، کیونکہ 15ویں آیت میں نبوت کی خداوند نے، اور پھر 21ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کی کہانت ہمیں
نظر آتی ہے کہ کس طرح کاہن کے طور پر پہلی دفعہ قربانی چڑھا کر ان کے لیے کورنگ پرووائڈ کی، اور یہ سلسلہ جو ہے کہانت کا ہم دیکھتے ہیں کہ چلتا ہی رہا جب تک کہ اصل کاہن پھر خود نہیں آ گیا اور اپنا خون لے کر آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں گیا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔